العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلون۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4252، ترمذی حدیث نمبر 2229، مسند احمد حدیث جلد نمبر 5 حدیث نمبر 178 اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1582۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف ائمہ مضل سے ہے، یعنی گمراہ کرنے والے اماموں سے، گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے ہے کہ جو میری امت کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ تو دو چیزیں ہو گئیں کہ ایک یہ کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے وہی اس کی رعایا کا دین ہوتا ہے۔ مطلب ان کا بادشاہ جس طرف چلا جا رہا ہے، جس طرف بھی ان کا بادشاہ جا رہا ہے بس وہ اس طرف چل پڑتے ہیں، رعایا کو سوچتے سمجھتے نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ان کا حکمراں اگر صحیح راستے پر جا رہا ہے تو وہ بھی صحیح راستے پر چل نکلیں گے، اور اگر ان کا حکمراں کسی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی غلط راستے کی طرف نکلیں گے۔ ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ ممبر رسول، بڑی ذمہ داریاں ہیں ممبر رسول کی کہ جو بھی آدمی اس کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے تو حقیقی معنوں میں اگر سچا علم اس کے اندر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، تو اس ممبر رسول پر کھڑا ہونے کے بعد وہ ذرہ برابر بھی ملاوٹ قرآن اور حدیث میں نہیں کر سکتا۔ اپنی طرف سے کسی حدیث کی یا کسی قرآنی آیت کی کوئی تعویل کر کے بیان نہیں کر سکتا۔ جو غلط ہے وہ اس کو غلط بولے گا، جو صحیح ہے وہ اس کو صحیح بولے گا۔ اس چیز کو جانتا تھا شیطان، تو اس نے اپنے ایسے گرگوں کو تیار کیا، ایسے لوگوں کو تیار کیا اور ان کو فارغ کروایا برابر مدرسے سے، اور ان کو لا کر کھڑا کیا ممبر رسول پر۔ اب وہاں سے دین بگھارا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12 مہینے پورے آپ کے گزر جاتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور کبھی آ گیا معاملہ، کبھی کچھ اور دوسری بات آ گئی، کبھی سامنے آ گئی تو وہ بدعات اور خرافات کو لے کر کے، وہ بھی محرم میں، ربیع الاول میں جو بدعات اور خرافات ہیں ان کو لے کر کے کبھی بات آ گئی تو آ گئی، اور پھر اس کے علاوہ پورا معاملہ سون سپاٹ۔ گویا یہ امت ایسے بڑے ہو گئی کہ اس کو کچھ علم نہیں، کچھ نالج نہیں کہ نماز کیا ہے، حج کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، نہیں معلوم، بس اسی کی طرف۔ اگر کم از کم کلمے کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ کی کما حقہ وضاحت کر دیتے، کما حقہ وضاحت کر دیتے تو یہ امت شرک سے بچ جاتی، یہ امت گمراہی سے بچ جاتی۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر آپ کو توحید کی معرفت کم ہے تو چلے گا، آپ کو شرک کی معرفت یا شرک کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ کو شرک سے بچنا ہے، اور اگر آپ شرک سے بچ گئے تو آپ عین توحید پر قائم ہیں، عین توحید پر قائم ہیں۔
تو ایسے اماموں نے منبر رسول کو سنبھال لیا ہے جو گمراہ کر رہے ہیں وہاں سے عوام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ وہ حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 2739 میں کہ دعات علی ابواب جہنم، کہ جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات کو مان لے گا وہ اس کو اس میں اٹھا کر کے ڈھکیل دیں گے۔ خود تو جہنم میں جائیں گے ہی، خود تو جہنم میں جائیں گے ہی، اس قوم کو بھی یا ان لوگوں کو بھی جو ان کی بات مان رہے ہیں ان کو بھی لے کر کے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم لنا ان کی صفت ہم کو بیان کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ ہماری طرح دکھتے ہوں گے، ہماری طرح گفتگو کرتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے، یعنی بات بات پر قال اللہ و قال الرسول ہوگا، لیکن قال اللہ و قال الرسول کہنے کے بعد میں ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ حق بات اپنی زبان سے ادا نہیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان كان عوف بن مالك الأشجعي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجير وهو مرعوب فقال أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله عز وجل أحلوا حلاله وحرموا حرامه۔ یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1472۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور یہ دوپہر کے وقت کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور وعلیکم بکتاب اللہ عز وجل، اور کتاب اللہ کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، لازم پکڑ لو اس کو۔ وَأَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، اور جو کچھ اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، اور جو کچھ اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو، حلال کو حلال، حرام کو حرام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور ایک موطا امام مالک کی حدیث ہے جو بہت مشہور ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک کہ تم ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، یہ حدیث بھی صحیح۔ تو جب تک کہ نبی کی یہ امت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑے رہے گی وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھامے رہے گی کا مطلب جو اس میں صحیح ہے وہ اس کو صحیح سمجھے، اس کے مطابق اس کا عمل ہو، اور بیان کرنے والا اس کو من و عن، یعنی جو کا تو بیان کر رہا ہو، اس میں ڈنڈی نہ مار رہا ہو، اس میں ایسا نہ کر رہا ہو کہ دیکھ لیا کہ یہ بات اگر کسی بڑے آدمی کے خلاف، سیٹھ پٹیل کے خلاف جا رہی ہے، امیر کبیر آدمی کے خلاف جا رہی ہے تو وہاں پہ ڈنڈی مار لیا، اور یہ دیکھ لیا کہ اگر کوئی غریب آدمی کی طرف سے یہ بات سرزد ہو گئی اور کتاب اللہ میں اس سے، سنت رسول اللہ میں اس سے انکار کیا گیا ہے، تو اس کی بڑھ چڑھ کر کے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ منہ دیکھی بات کرنے لگیں گے۔ جب منہ دیکھی بات کرنے لگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جب وہ گمراہ ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات کو مان لے گا وہ اس کو پکڑ کر کے، وہ خود تو جہنم میں جائیں گے ہی، اس کو بھی جہنم میں ساتھ میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے دعات سے بچائے جو گمراہی کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے علماء سو سے بچائے جو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو ملاوٹ کر کے قرآن اور حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں جوڑ دیا ہے ان لوگوں سے جو حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں، ہم آگے چل کر کسی کا خیال نہ کریں۔ یوں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں اور اچھی طریقے سے سنتے ہیں اور سمجھتے بھی اچھی طریقے سے ہیں، لیکن پھر اڑ جاتے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے بھیڑے ہوئے نہیں ہیں
کہ تم آؤ یہاں یہیں پر بیٹھو اور یہاں سنو اور عمل کرو۔ یہاں پر جو بھی آئے گا اس کو عمل تو کرنا پڑے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کی نکیر بیان کی جائے گی۔ کوئی یہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے تو وہ اپنے لیے جا رہا ہے، ہم داروغہ نہیں ہیں کسی کے اوپر۔ ہمارے حق میں ہم کو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ دیا ہے کہ آپ لوگوں تک کہ قرآن اور حدیث کی بات کو پہنچا دیں، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ اگر آتے ہیں اور سنتے ہیں تو آپ کے لیے فبیہا، اور اگر آپ یہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو آپ شکار ہو رہے ہیں ایسے داعیوں کا، ایسے دعوت دینے والوں کا جو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آدمی کب چلا جائے۔ ابھی ہم نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے اور درس سن کر کے جا رہے ہیں، ظہر میں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے ہم خیال کریں اپنی آخرت کا، قبر کا، کہ قبر میں ہم کو اکیلے جانا ہے اور حساب کتاب ہم کو اکیلے دینا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں احادیث پر عمل کرنے اور سنت رسول پر اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔